بال جناب رحمہ جھومتے جھومتے کھڑے ہو گئے، لیکن چار کو کوئی اثر نہ ہوا۔ میرے امام نے ان تینوں کو ڈبیا کے اندر ڈالا، ڈال کے بتایا سوال کرنے والے سن جناب والا، یہ چار بال رسول اللہ کے نہیں، یہ تین کا تعلق میرے رسول سے ہے۔ فرمایا چار کا کوئی تعلق نہیں میرے سرکار سے، لیکن یہ جو تین بال ہیں جو درود و سلام سن کے جھومتے جھومتے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ میرے رسول کے بال ہیں۔ گویا میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ نسبت دیکھنا، وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے۔ میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن تھوڑی جی توجہ تھوڑی، اسی نسبت والے لوگ بیٹھے ہیں تے قبلہ قاری صاحب نے، میں حالانکہ اور کوئی سوچ کے بیٹھا پہ ہے، حقیقت بات ہے، خدا گواہ ہے، کوئی اور سوچ کے بیٹھا، لیکن اے وقاص بھائی نے روخی اور پھیر دیتا ہے۔ وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، اور ناموں سے رسالت پہ ہم جا بھی لٹا دیں گے، کیوں ابو بکر عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، ابو بکر عمر جیسے وفادار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ جس کے بالوں کے اندر اللہ نے اتنا مقام رکھا ہے کہ جس کے بالوں کے سامنے درود پاک پڑھا جائے تو وہ بال جھومتے جھومتے کھڑے ہو جائیں، پھر اس نبی کا شان کا کیا عالم ہوگا جو یہاں بندہ بیٹھ کے درود پڑھے گنبد خضرا میں سنتا سنتا ہے۔ کملی والا سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تیرے میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، مصطفیٰ کی عطا میں کمی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نے مانگا، جس وقت مانگا، جتنا مانگا، کملی والے نے عطا کیا ہے۔ کیونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کملی والا کل بھی زندہ تھا، کملی والا آج بھی زندہ ہے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے جسے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ دیدار نصیب ہوا ہے، سوتے ہوئے نہیں، جاگتے ہوئے۔ سوتے ہوئے تو پتہ نہیں کوئی رات ایسی خالی گزری نہ ہوگی امام جلال الدین سیوطی کی کہ کملی والے کا دیدار نہ ہوا۔ سوتے ہوئے تو کوئی رات ایسی گزری نہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ میرے عقیدہ اور میرے سوچ کے مطابق جو مجھے ملی ہے، امام جلال الدین سیوطی وہ بندہ ہے جس نے سرکار کے والدین کے ایمان کے بارے میں 5 رسالے لکھے۔ یار مجھے یہ بتاؤ کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جائیں 3 دن، یونس علیہ السلام حاجی صاحب مچھلی کے پیٹ میں 3 دن جائیں،
اور 3 دنوں کے بعد اللہ اس مچھلی کو یہ مقام دے کہ اسے جنت عطا فرما دے۔ 3 دن اگر نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے اللہ اسے جنت عطا کر سکتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس آمنہ کا کیا مقام ہوگا جس کے مہینے کے 9 مہینے سرکار اس ماں کے پیٹ میں رہے ہوں گے۔ اس آمنہ کو آپ کتنا مقام عطا کتنا مقام ہے۔ اس نے صرف 5 رسالے لکھے ہیں، تو میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اماں آمنہ نے بھی ضرور بتایا ہوگا میرے بیٹے محمد جلال الدین بڑا پیارا بندہ ہے، اور جس نے میری اور تیرے والدین کی پاکی کو بیان کیا ساری زندگی اس پہ کرم کرتا رہا۔ جلال الدین سیوطی نے حاجی صاحب ایک اپنی کتاب میں واقعہ نقل کیا ہے، میں اسی کو بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کیونکہ نسبت کی بات ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے، اس وقت بحری بیڑے پہ لوگ سوار ہو کے جاتے تھے کیونکہ ہوائی جہاز کا اس وقت نظام نہیں تھا۔ بحری بیڑے جو پانی میں چلتے تھے ان پہ بیٹھ کے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ لوگ حاجی اس بحری بیڑے پہ سوار ہو رہے تھے، اچانک وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، آنکھوں میں آنسو کی لڑیاں لے کے بیٹھے تھا، تماشا دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے پوچھا کسی سے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، روضہ رسول پہ حاضری ہوگی۔ اتنی بات کرنی تھی نا تو اس کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو گرنے لگے، رو پڑا، رو کے کہتا ہے یار تمہارے پاس ٹکٹ ہے، پیسے ہیں، دولت مند ہو، تم جا رہے ہو، میں غریب بندہ ہوں، یار کیوں نہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، سیٹ نہیں ملتی تو نہ ملے لیکن میں حاجیوں کے قدموں میں بیٹھ کے جوتیوں کی جگہ چلا جاؤں گا، مجھے ساتھ لے چلو۔ وہ شخص سارے سوار ہوئے نا، وہ چڑھا بحری بیڑے پہ، جا کے دیکھا سیٹ خالی کوئی نہیں، حاجیوں کی قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابھی جہاز چلا نہیں تھا، جہاز چلنے سے پہلے کپتان آیا ٹکٹ چیک کرنے کے لیے۔ اس نے ٹکٹ جب چیک کرتے کرتے اس بندے کے پاس پہنچا نا، اور صاحب اس نے کہا تیرے پاس ٹکٹ ہے؟ وہ کھڑا ہو کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کپتان صاحب میرے پاس ٹکٹ نہیں لیکن رسول اللہ کی محبت میرے سے ٹکٹ نہیں لیکن سرکار کی محبت لے کے آیا ہوں، مجھے جانے دے۔ اس نے کہا کیسے جانے دوں، ٹکٹ کے بغیر تو بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ اس غریب بندے نے کیا کیا، اپنی پگڑی اتاری نا، اتار کے اس کپتان کے قدموں میں رکھ دیا۔ کپتان کے قدموں میں رکھ کے رو کے کہتا ہے کپتان مہربانی فرما، میں رسول اللہ کے دربار پہ جا کے تیری سفارش کروں گا، مجھے لے جا۔ کپتان نے کہا ہمارا وقت ضائع نہ کر، چل میری بہن سے نیچے اتر جا۔ اس نے کہا کپتان کے پاؤں پکڑ کے زاروں قطاروں اتارا، معافیا مانگتا رہا، کہنے لگا اجازت دے مجھے جانے دے، لیکن کپتان نے گربان سے پکڑا کے سیٹ کے بحری بیڑے پہ نیچے اتارا۔ مسلمانوں تو جاؤ گے جب بحری بیڑے پہ نیچے اترا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جمیل تیرے دروازے پہ آ رہے ہیں، غریب کو پھینک دیا گیا ہے، اگر آج امیر پہنچے غریب نہ پہنچا میں دنیا والوں پہ اعلان کروں گا مدینے والا صرف امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نہیں۔ بہت بڑی بات کہی اس نے کہا میں لوگوں پہ اعلان کروں گا یہ مدینے والا صرف امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نہیں۔ اب بحری بیڑا وہاں چلا نا، وہ عاشق مدینے کی طرف منہ کر کے رو رہا تھا، اور رو کے کہتا ہے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی میں دعا کرنا یا رسول اللہ جڑا چوہا نل پڑے راتی جا کے سو جاوے، کملی والے تیرا دیدار نصیب ہو جاوے، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا
رسول اللہ سے بڑے گناہگار تے سیاکار تے بدکار تے بدعمالا کملی والیا ساڑے پلے گناہاں تے سوا کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ نے مہربانی فرما دو رات جا کے سو جاوا درود و سلام زبانہ تے جاری ہو جاوے کملی والیا تیرا تی بہت نصیب ہو جاوے سوا تیرے نہیں کوئی بڑی مشکل میں تجھ کو پکارا یا بڑی مشکل میں تجھ کو پکارا وہ بندہ مدینے کی طرف منہ کر کے رو کے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا تو سہارا ہے ہی کوئی کملی والے یہ امیر تیرے در پہ آ رہے ہیں غریب کو پھینک دیا گیا ہے یا رسول اللہ مہربانی فرما آنکھوں سے اوجھل ہوا نا بیری بیڑا اسی دریا کے کنارے وضو کیا وضو کر کے وہیں پہ سورج غروب ہوا نا کہنے لگا نماز کا وقت ہے ذرا نماز ادا کرنا نماز کے اسی سمندر کے کنارے دریا کے کنارے کھڑا نماز کے لیے کھڑا ہوا نا کعبے طرف منہ کیا منہ کر کے جب ہاتھ اٹھائے نا کانوں تک کسی نے آگ کے پشت پہ ہاتھ رکھا کہا کیا کر رہا ہے توجہ طلبات کہا کیا کر رہا ہے اس نے کہا نماز ادا کر رہا ہوں کہا وضو اس کنارے کیا ہے نماز اس کنارے جا کے پڑھنا عجیب بندے ہو میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں اس نے کہا میری طرف دیکھ میں کوئی عام انسان نہیں میں خواجہ خضر علیہ السلام ہوں میں سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تیری آواز کملی والے کی بارگاہ میں پہنچی سرکار نے فرمایا خضر جلدی کر میری بات بعد میں ہوگی پہلے میرے غریب کو لے کے آ فرمایا میری بات بعد میں کرنا خضر جلدی کر پہلے غریب کو لے کے آ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے مدینے والا صرف امیروں کا نبی نہیں غریبوں کا نبی بھی ہے فرمایا صرف امیروں کا نبی نہیں غریبوں کا نبی بھی ہے خواجہ خضر علیہ السلام نے دیکھا نا اس نے مڑ کے دیکھا دیکھ کے کہا اچھا حیران ہو گیا پہلے غم کے آنسو تھے اب خوشی کے آنسو نکلنے لگے کہنے لگے خواجہ خضر علیہ السلام نے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا کہا آنکھیں بند کر کے مصطفیٰ پہ درود و سلام آنکھیں بند کر کے درود و سلام پڑھا نا تھوڑی دیر کے بعد جب آنکھیں کھولی تو مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی وہی کنارے پہ رک گیا اس کنارے سے چلا اس کنارے پہ رک گیا بات بڑی قابل توجہ ہے رک کے انتظار کرتا رہا دن گزرا امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں وہ بندہ وہیں پہ بیٹھا رہا جب بیری بیڑا پہنچا نا وہاں پہ اور حاجی وہاں سے اترنے لگے تو وہاں یہ کھڑا استقبال کر رہا تھا لوگوں خدا کی قسم سرکار سے مانگ کے تو دیکھو وہاں کوئی کمی نہیں یہاں کمی ہو سکتی ہے لیکن گنبد خضرا میں کوئی کمی نہیں بیری بیڑے سے اترتے گئے جب لوگوں نے دیکھا نا وہ کپتان اترا نا وہ سامنے کھڑا تھا کپتان اسے دیکھ کے حیران ہو گیا کہا ہم تو تجھے وہاں چھوڑ کے آئے تھے تو یہاں کیسے آیا جملہ سنو کہنے لگا کپتان سن مدینے والا صرف امیروں کا نبی نہیں اللہ کی عزت کی قسم اس کی بارگاہ میں جب مانگا جائے جس وقت مانگا جائے کملی والا عطا کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ سنت فرمایا مانگ کے تو دیکھ اس کپتان نے اپنی ٹوپی اتاری نا اتار کے اس کے قدموں میں گر پڑا کہا مجھے معاف کر مجھے نہیں پتا تیری رسائی مصطفیٰ تک ہے تیری رسائی مصطفیٰ تک ہے مجھے اس کا نہیں پتا تھا اللہ کی عزت کی قسم وہ ایسا در ہے آج یہاں سے بیٹھ کے مانگنا تیرا کام ہے عطا کرنا مصطفیٰ کا کام
مان کے تو دیکھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عادی صاحب کے والد بڑے خوش نصیب ہیں, بے شک. ان کے بیٹے بھی بڑے خوش نصیب ہیں, بڑی محبت والے. یہ لازمی نہیں کہ بندوں کا اجتماع ہو تو پروگرام ہوا کرتا ہے. بارگاہ مصطفیٰ میں صرف تھوڑے بھی ہو لیکن محبت والے ہو تو بات بن جاتی. فراسادت عقیدہ وہ خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے, میں کچھ بھی نہیں کہ سرکار سے بڑھتے میں کچھ بھی نہیں کہ سرکار سے نسبت میں کچھ بھی نہیں کہ سرکار سے نسبت میں کچھ بھی نہیں. سرکار سے. آخری بات محبت والے لوگ بیٹھے ہو, حالانکہ میری طبیعت اتنی خراب تھی مجھے نہیں یقین کہ میں اس طرح بول سکوں گا, لیکن یہ سرکار کا کرم ہے, بندے کا کمال نہیں. یہ نسبت کی بات ہے, وقاص بھائی نے مجھے پہلے ہی. اور نسبت کی آخری بات, مولانا روم مثنی شریف کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے اسی کی. کہنے لگے کہ ایک چنٹی نے سرکار کی بارگاہ میں آواز لگائی, پہلی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. وہ چنٹی ہے پہاڑوں پہ چڑھ رہی ہے, دل میں خیال آیا گنبد خضرا کی زیارت کا, تو اس نے کہا یا رسول اللہ لوگ تو تیرے در پہ آتے ہیں آتے رہیں گے, لیکن میں ناتواں چنٹی ہوں, میرے پاس پر نہیں کہ اڑ کے تیرے مدینے آ جاؤں, اڑ کے آ جاؤں, میرے پاس پر نہیں. راستے میں دریا آتے ہیں, سمندر آتے ہیں, پہاڑ آتے ہیں. یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کی غلام ہوں نا. اتنی بات کرنی تھی کہ گنبد خضرا سے میرے مصطفیٰ نے فلائٹ کا انتظام کر دیا, فلائٹ کا انتظام کر دیا. عاطف غیبی سے مولانا روم کہتے ہیں عاطف غیبی سے آواز آتی ہے اور چنٹی تیرا رونا قبول ہو گیا. اس نے کہا رونا قبول کیسے ہوا, ابھی گنبد خضرا نظر نہیں آیا, رونا کیسے قبول ہوا؟ فرمایا پیچھے مڑ کے دیکھ, یہ تیرے پاس جو سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا ہے کوئی عام نہیں. ڈال کے کہو یا سبحان اللہ. فرمایا یہ جو تیرے پاس سفید رنگ کا کبوتر بیٹھا ہے یہ کوئی عام کبوتر نہیں, یہ گنبد خضرا کا طواف کرنے والا کبوتر ہے. اس کے پروں سے چمٹ جا, اس کے پاؤں سے چمٹ جا, یہ اڑتا ہوا تو وہ گنبد خضرا تک لے آئے گا. یہ کوئی عام نہیں, یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے. اس چنٹی نے نیچے رکھ دے بیٹا 2 منٹ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا گنبد خضرا کا طواف کرنے والا کبوتر ہے, یہ کوئی عام کبوتر نہیں دنیا کا, یہ گنبد خضرا کا طواف کرنے والا کبوتر ہے. فرمایا اس کے پروں سے چمٹ جا, اس کے پاؤں سے چمٹ جا, یہ آواز کرتا ہوا تجھے گنبد خضرا تک لے آئے گا. میرے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, میرے مصطفیٰ کی عطا میں کمی نہیں. اور آج تو ہم یہاں مانگنے بیٹھے ہیں. کیا مانگنے بیٹھے ہیں؟ آج حاجی صداقت صاحب کے والد کی مغفرت کی دعا مانگنے بیٹھے ہیں. اور یقیناً یہ حب اہل بیت بھی ہیں اور حب آل رسول بھی ہیں اور حب مصطفیٰ بھی ہیں, حب اولیاء بھی ہے. میں یقین مانے کہ آج ان کی محبت کو دیکھ کے پچھلے کل پہ میں آیا تھا, تقریر میں نے کی تھی لیکن وقت بالکل میرے پاس نہیں تھا. میں نے وقت حاضری لگوائی اور میں لگوا کے چلا گیا, لیکن آج میں اس محفل میں پورا بیٹھا ہوں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حاجی صداقت صاحب اس کے پورے خاندان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. اور حاجی عارف صاحب بھی خدا سے تشریف لائے ہیں, یہ بچے بیٹھے ہیں سامنے, ہر جمعرات کو یہاں کے قرآن خوانی یہ کراتے رہے. بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے, بہت بڑا کمال ہے, اور یہی وہ کام ہے جو یہاں بھی کام آئے گا, قبر و حشر میں بھی کام آئے گا. اور الحمدللہ ہمارا اہل سنت کا یہ وتیرہ رہا ہے
کہ جانے والا چلا جاتا ہے، اس کی اولاد نیک ہو، صالح ہو، وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کرتی ہے۔ یقیناً میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ ہمارے ادارے میں اس وقت 80 بچے ہیں جو رات دن قرآن پڑھ رہے ہیں۔ عادی عارف صاحب کا بچہ یہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، الحمدللہ 2 سال ہو گئے ہیں قرآن نماز تراویح میں پڑھا رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، شاید کہ دنیا کی ڈگری حاصل کر لیتا۔ اور ہم نے دیکھے ہیں لوگ دیکھے ہیں قبلہ میرے برادر محترم وقاص صاحب تشریف فرما ہے، ان کا بھی اکثر لوگوں کے ساتھ یہی معاملات ہوتے ہیں، جب نکاح کا وقت ہونا تو پی ایچ ڈی کرنے والوں کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ میں یہ ممبر رسول پہ بیٹھا پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، وہ کیا ہے جی استاد جی اس کو کلمے پڑھا دے تاکہ اسے شرم آتی ہے۔ مجھے بتاؤ جس دین کے اندر کلمے پڑھنے میں شرم آتی ہو، وہ جب قبر میں جائے گا تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ خدا کی قسم یہ دنیا کی دولت یہاں رہ جائے گی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ کم از کم ایسا چہرہ بناؤ، قبر میں جاؤ رسول اللہ کا دیدار ہو اور ہمارے نصیب میں اللہ کرے، اور کملی والا سامنے کھڑا ہو، ہمیں بولنے کی ضرورت نہ پڑے، سرکار فرشتوں سے خود کہہ دے فرشتوں ہٹ جاؤ، یہی تو میرا عاشق ہے جو مجھے ملنے آیا۔ ایسا بن جاؤ، ایسی زندگی گزارو، اپنی اولاد کو دین کی طرف لگاؤ۔ یہ دین بندے کو عزت دیتا ہے، عزت لیتا نہیں۔ آج کل تو لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اس کو مولوی بناؤ گے یہ کھائے گا کہاں سے؟ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو نوکر ہو خدا کا، اس کے رسول کا، اسے کمی کوئی نہیں ہوتی، اسے کمی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ تیری میری سوچ میں فرق ہو سکتا ہے، مصطفیٰ کی عطا میں فرق نہیں ہو سکتا۔ ہم لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں باخدا یہ آخری باتیں ہیں میری، یہ آپ لوگوں کے لیے کہ بندہ اللہ کے راستے پہ چل رہا ہو، دین کی خدمت کر رہا ہو، یہاں سوچ بعد میں آتی ہے، میرا رب پہلے پوری فرما دیتا ہے۔ 80 بچے ہیں الحمدللہ ادارہ جامعہ محمدیہ فیض القرآن کے اندر، ان کے کھانے کا، رہنے کا، سہنے کا، علاج کا، کپڑوں کا، ہر چیز ادارہ مہیا کرتا ہے۔ اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے بہت مشکل کام ہے، یہ حاجی صاحب بھی جانتے ہیں، یہ بھی جاتے رہتے ہیں میرے بھائی حاجی صداقت صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے صدقے اللہ ہماری بھی آخرت سنوارے، اللہ جانے والے مرحوم کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کر اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔